لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ ہم درود ختم درود و رسالت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنی بندگی کے لیے ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرما دیا ہے۔ جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن اور بابرکت دن ہم سب کو نصیب فرمایا، اور ہم اس بات کا بھی شکریہ کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب خاتم النبیین حضور جان کائنات علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آج جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت حضور جان کائنات علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل بیان کی جا رہی ہے، اور بھی دیگر صورت میں سورہ اعراف، سورہ فرقان، سورہ نساء اور سورہ نساء کی 2-3 مقام پر اللہ رب العزت نے، سورہ صف میں بھی اللہ رب العزت نے حضور جان کائنات علیہ السلام کا آخری نبی ہونا بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کے دلوں میں، دماغوں میں یہ بات ڈال دینی چاہیے
کہ حضور جانے کائنات علیہ السلام اس دنیا میں آخری نبی بڑھا کر اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں، اپنی نسلوں کو یہ بات سکھائیں کہ ہمارے بچے حضور جانے کائنات علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بعد کسی اور بندے نے، انسان نے نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ اور میرے بچے یاد رکھو، جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور ان لوگوں کو جو لوگ شے دیتے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، قانون ان کو تحفظ دیتی ہے، عدالتیں ان کو تحفظ دیتی ہیں، تو جان لیں کہ وہ لوگ بھی انہی لوگوں کے حامی بنے ہوئے ہیں کہ جبکہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کسی اور نے نبی بن کر نہیں آنا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب کے سب نبیوں کے ختم کرنے والے نبی ہیں۔ یعنی نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو ایک تسلسل سے چلا آ رہا تھا، تو حضور جانے کائنات علیہ السلام نے آ کر وہ نبوت کا، رسالت کا معاملہ ختم فرما دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورہ صف کی وہ آیت بھی آپ یاد رکھیں کہ جب جناب عیسیٰ اپنی قوم کو یہ بشارت دے رہے تھے کہ میری بات کو تسلیم کر لو، میری دعوت کو قبول کر لو، اور یہ بھی میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیجنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ پر نہ جانے آج کے معاشرے کو اور قانون سازوں کو اس بات کا کیوں علم نہیں ہو رہا کہ جب قرآن نے واضح بیان کر دیا، جب قرآن نے واضح بیان کر دیا کہ حضور جانے کائنات کے بعد کسی اور بندے نے، شخص نے نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آنا، تو پھر قانون پاس کر دیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان غور و فکر کرنا ہوگا کہ آیا کہ ہم کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک عام سے بندے سے بھی اگر کوئی سوال کرے، یار بتاؤ وہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث لعنتی کافر بدعتی کو کیا تو نبی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے؟ تو ایک ادنا سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہی کہے گا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا میں اگر تو نے ہمارے نبی کے بارے میں کسی اور کو فوقیت دی کہ یہ نبی نہیں وہ نبی ہے۔ تو وہ ادنا سی عقل رکھنے والا بندہ بھی اگر تسلیم کر رہا ہے تو پھر نہ جانے ہمارے بڑوں کو اس چیز کا کیوں احساس نہیں، اور ہر اس بندے کو اور ہر اس شخص کو کہ جو ان کو اپنا بھائی قرار دینے پر تلا ہوا ہے، ان کا انجام بڑا سخت ہونے والا ہے۔ حضور جانے کائنات کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس قوم کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب جو کو ان قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، جو ان قادیانیوں کا حشر نشر اللہ نے کرنا ہے،
ان کے حامیوں کو بھی اللہ نے وہی سزا، وہی اجر بطور دوزخ کی شکل میں دینا ہے۔ مسلمانوں، عام سا قانون آپ یاد رکھیں، ہر مسلمان کے ذہنوں میں یہ مفہوم ڈال لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایمان، یقین، پختگی اسی بات پر ہونی چاہیے کہ حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، حضور جانے کائنات خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ ان کے بعد کسی اور نے نبی نہیں ہونا، اور جس نے بھی جس دور میں بھی دعوت کیا اس کو دائرۂ اسلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خارج تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو تاج ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کے مبارک سر پر سجا دیا ہے۔ اب اس تاج کو جو بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، اس تاج کو جو بھی اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے ہی ملک کے وہ نوجوان یا وہ عظیم ساتھی دوست کہ جن کو اس بات کی لالچ دے کر باہر ممالک کی نیشنلٹی دینے کے لیے اور وہاں کا پراپر شہری بنانے کے لیے اپنا ایمان جب بیچنا وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے مضبوط عمل جو طریقہ سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کا، دیانیوں کا عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آج کی نوجوان نسل کو تباہ کر کے، ان کے ذہن سازی کر کے، ان کو پیسے کی، دنیا کی لالچ دے کر کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، پاکستان میں کیا ہے، پاکستان میں انسان سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، اور ہم تمہیں ان ممالک کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جہاں انسانیت کی قدر ہوتی ہے، جہاں ایک پرندہ بھی اگر پر مارے، اگر وہ بھی بیمار ہو، کوئی جانور بھی بیمار ہو تو اس کی بھی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ آؤ ہم تمہیں وہاں لے کر چلتے ہیں کہ جہاں تمہیں پیسہ دیا جائے گا، جہاں تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، جہاں تمہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کاروبار دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے ہمارا یہ دعوت نامہ قبول کرنا ہوگا۔ اور بدبختی سی اور افسوس ہے اس بات پر کہ وہ نوجوان بغیر سوچے سمجھے، آپ کو اندازہ نہیں، گاؤں دیہاتوں میں ان لوگوں کے بارے میں کسی کو احساس نہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ 22 اگست کا جو رات کی صبح 8 اور 1 بجے کے درمیان جو عدالتی نظام اور جو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، ہمارے علماء اکرام اسی بات کے لیے نکلے تھے کہ جب قانون یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، تو پھر وہ معزز جج صاحبان کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ بند کمرے میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پرواہ نہیں، مطلب یہ کہ ہمارے نبی کے اوپر کسی دوسرے کو نبی مان لیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے دین، اسلام اور نوجوان نسل پر کتنی تیزی سے حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہم آج تک اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں، روٹی، مکان، کپڑا، زمین، بس یہی چیزیں ہمیں مل جائیں، بل سستے ہو جائیں، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہماری کتاب کی توہین کوئی کر رہا ہے تو بے شک کرتا رہے، ہمارے نبی کی توہین کوئی کر رہا ہے تو بے شک تک کرتا رہے، ہمیں بل سستے کر دو، ہمارے لیے بجلی سستی کر دو، ہمارے لیے فلاں چیز سستی کر دو، اب اس کے بدلے میں تمہارا ایمان تم سے وہ چھین لے، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے نبی نے
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ عمر، اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا تو جان لے کہ عمر تو نے نبی ہونا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا تاج اور نبوت کی مہر مجھ محمد پر لگا دی ہے، اور نبی ہونے کا اعزاز اور آخری نبی ہونے کا اعزاز میرے نبی کو اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو اپنے اپنے وقت میں زمانے میں بھیجا وہ مخصوص قوم کے لیے مخصوص وقت کے لیے بھیجا۔ جناب آدم آئے تو ان کا بھی ایک وقت تھا، جناب ادریس، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جو بھی نبی آئے ان کا مخصوص وقت تھا، مخصوص قوم تھی، اور ان سب نے یہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ لیکن میرے نبی نے، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انبیاء کا امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تمام مخلوقات کا نبی رحمت للعالمین مرسلین بنا کر بھیجا۔ اے نبی، تیرے بعد کسی اور بندے نے نبی بن کر نہیں آنا۔ خصوصاً نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ جب بھی جس گلی کے نکر میں بھی آپ کو کوئی ایسا بدبخت شخص ملے کہ جو آپ کو دنیا کی لالچ دے کر، چند ٹکے اور پیسوں کی لالچ دے کر تمہارے سے یہ دین، یہ ایمان چھیننے کی کوشش کرے، تو رکھ کر منہ پر تھپڑ مارنا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے نبی کے بارے میں بکواس کر رہے ہو۔ تمہارا وہ بدبخت لعنتی ایک آنکھ سے کانا ہونے پر واش روم میں گر کے مرنے والا شخص، تم اس کو نبی مانتے ہو؟ میرے نبی کی تو پاک ذات وہ پاک ذات ہے کہ جن کے جسم پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی، اور تم جس کو نبی بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہو وہ لعنتی شخص تو باتھ روم میں گر کے مرا ہے۔ میرے نبی کی وہ ذات، وہ پاک ذات ہے، وہ مبارک ذات ہے کہ جن کی خوبصورت ذات پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کسی قسم کا کوئی نقص ہی نہیں رکھا۔ تمہارے پسینے سے بدبو آئے اور میرے نبی کے پسینے سے وہ خوشبوئیں ابھرتی ہیں کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ فاطمہ کون سی خوشبو لگا کر آئی ہو؟ تم اس لعنتی شخص کو اپنا نبی مانتے ہو؟ نوجوانوں، اس چیز کو تسلیم کرو، مانو، ذہنوں میں، اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ، اور بزرگوں سے اور ان شادی شدہ حضرات سے یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اپنی نسلوں کو خدا را ان بدبخت لوگوں سے بچا لیں۔ ہمارے دین پر، ہمارے اسلام، ہمارے نبی، ہمارے قرآن پر بہت تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اور ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے اور اقتدار جو ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھنے والے بھی ان کے آگے ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف دنیا کی طاقت ہے۔ پر یاد رکھیں کہ بلال کی اس محبت اور اس غلامی کا کون حساب دے گا؟ اور 1,24,000 کم و بیش جو صحابی اللہ کے نبی کے بنے، ان سب نے ایک ہی بات کی گواہی دی کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ یہ فتنہ تو کل پیدا ہونے والا ہے، چند عرصے ہوا، چند سال ہوئے، پر کتنا تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ بہرحال حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی ہونے پر یہ بھی دلیل ہے
کہ حضور ہی کی اپنی حدیث مبارکہ ہے، روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے بقیہ انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان 6 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے مخصوص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے نبی بنایا تھا، پر میرے نبی کو اللہ رب العزت نے، ابو ہریرہ جان لو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ 18,000 جہاں، ان سب جہانوں کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو خاتم النبیین نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں، ان کو بھی حضرت ابو ہریرہ ہی نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک خوبصورت محل تیار کیا جائے، اس کے اندر ہر زیب و زینت اور ہر وہ دنیا کی عیاش لگا دی جائے، خوبصورتی والی چیز لگا دی جائے، لیکن اس خوبصورتی میں ایک اینٹ ایسی چھوڑ دی جائے، ایک وہ لمحہ، ایک وہ مقام، ایک وہ جگہ چھوڑ دی جائے کہ جس جگہ وہ اینٹ لا کر رکھنی ہو، لگانی ہو، وہ ٹائل لگا کر رکھنی ہو، فرمایا میں نبی ان تمام محلات میں سے وہ ایک اینٹ ہوں، مجھے اللہ نے اس محل میں اینٹ بطور لگا کر نبوت پر مہر لگا دی کہ اب میرے بعد کسی اور نبی نے نبی بن کر نہیں آنا، کیونکہ اللہ نے یہ آخری اینٹ لگا کر یہ فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ اب محمد علیہ السلام کے بعد کسی اور نے نبی نہیں بن کر آنا۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ عقیدہ خود اپنے دلوں میں بسائیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہے۔ یہ ایمان اپنے دلوں میں ڈال لیں۔ ہماری عدالتیں نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کرتی ہے، لیکن حساب تو دینا ہے۔ عدالت ایک وہاں عرش پر بھی لگنی ہے، اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے کہ جہاں دنیا میں چند کتابیں پڑھ کر پیسے والے کو الگ قانون دے دیا جائے، الگ فیصلہ کر دیا جائے۔ کراچی کی اس خاتون کو آپ نہیں دیکھتے کہ جس نے 5 یا 6 بندوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا، اور قانون حق کیا تھا کہ جو فیصلہ ہونا ہے کتاب اور قرآن کی سنت کے مطابق وہ فیصلہ کیے جائے۔ پر ہماری عدالتیں، ہمارے قانون کے ادارے، ہم سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، لیکن خدا را اپنا حق جو تمہارا کام تھا وہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کا اعتماد جو تم پر بنا ہوا تھا وہ کیوں نہیں شو کرتے؟ پترو لگ پتہ جائے گا، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ آج تک قبر سے کوئی واپس نہیں آیا، نہیں تو اس پولیس والے کو، اس جج کو، فلانے ہر اس بندے کو آ کر بتاتا وہ بندہ کہ خدا کے لیے جو آج کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے فیصلے تم غلط دیتے ہو، ان وکیلوں سے کہتا ہوں کہ پیسے لے کر گواہیاں اور فیصلے تم غلط سناتے ہو، اور ان گلی محلے والے، ان بزرگ، ان لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ غلط کرنے والے جان لو اللہ کی عدالت بھی لگنی ہے۔ وہاں کون کس کے پیٹھ کے پیچھے اپنا سر چھپائے گا؟ اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے۔ دنیا میں تو آج کوئی کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتا۔ طرح حال ہے کہ ہم خود اپنے لیے یہ سوچتے ہیں جتنا مرضی ہم گناہ کیوں نہ کر لیں، صبح سے شام تک
مسلسل گناہوں میں گرے رہتے ہیں، لیکن امید کیا ہوتی ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کری چھوڑ سی نہیں کی، جتنا مرضی گناہ کر لو، امید کیا لگائی ہوئی ہے؟ اللہ معاف کر دے گا، بے شک معاف کرنے والا ہے وہ۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو ایک انسان ہو کے دوسرے انسان کو کیوں معاف نہیں کر رہا؟ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے نہ جانے کتنی نسلیں دشمنیاں بھگت رہی ہیں، اور جب کوئی غلطی سے کسی کے پاس آ جائے معافی کے لیے، نا 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 نا، تو ہوتا کون ہے میرے سے معافی مانگنے والا؟ میں تمہیں نہیں معاف کر دوں، تو نے میرے فلانے کو مارا تھا، تو نے میرے فلانے کے جنازے پر نہیں آیا۔ وہ اپنے لیے کیا اللہ معاف کری چھوڑی، تو معاف کرنے والا ہے نا، میں کسی ہی تو معاف کر سکتا۔ اور جب بندہ بندے کی باری آتی ہے، نہ بھائی، وہی بندہ تمہیں سب سے بڑا فرعون اور خدا بنا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ رب العزت کی بھی عدالت لگنی ہے۔ وہاں جان لو کہ جب یہ فیصلہ ہوگا اور یہ صدا دی جائے گی، ممتاز اليوم ایھا المجرمون، تمام کے تمام میدان محشر میں آنے والی قوم جتنی بھی ہے سب کو صدا دی جائے گی، نکلو نا ذرا سیٹ کے مجرموں، پاسے ہو ایک پاسے، وہاں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ میں عثمان اگر منبر پر بیٹھ کر گناہ کرتا ہوں تو یہ صدا میرے لیے بھی ہے، اور میں بھی کسی پیر کے پیچھے، کسی استاد کے پیچھے، باپ کے پیچھے نہیں چھپ سکوں گا۔ تو چاہے وہ پیر ہے، ولی ہے، جج ہے، وکیل ہے، کوئی بھی ہے، نہیں چھپ سکے گا۔ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو الگ ہونا پڑے گا، اور وہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے جو بات ارشاد فرما دی وہ ہم آپس کی لوگوں میں سے اگر کوئی کہے بات سے مکرنا، تو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ کی قانون سازی اور اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت قائم کروں گا تو وہ کرے گا، اللہ نے فرمایا میں حساب لوں گا تو وہ لے گا، اللہ نے فرمایا میں ظالموں کو ان سے بھی حساب لوں گا اور مظلوموں کو ان کا حق دوں گا، تو وہ لے کر دے گا۔ آج ہر دوسرا تیسرا اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور ہمارے ہی بدقسمتی سے نوجوان ان کو اپنا بھائی، اور ہمارے سیاستدان اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ تم کن لوگوں کو اپنا سردار بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، کہ جن کا ایمان صرف وہ ایک ووٹ ہے۔ آپ سے میرا مؤدبانہ سوال ہے، بتائیں ذرا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے آپ کو گھر میں آ کر روٹی دی ہے؟ بیمار تم ہوتے ہو، تم نے اسپتالوں میں دھکے کھانے ہیں، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، تم نے ان کو فیس کرنا ہے، پریشانی سے نکلنا تم نے خود ہے۔ ان لوگوں کو کیا پرواہ؟ لائٹ جاتی ہے تو گرمی میں تم لوگوں نے سڑنا ہے، ان کو کیا پرواہ؟ اور ہم جان دے سکتے ہیں فلانے پر، فلانے پر، فلانے پر۔ میں نے حدیث پہلے بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس قوم کا وہی حساب ہوگا کہ جو جس کی مشابہت کر رہا ہے۔ قادیانیوں کا بھی وہی حساب ہوگا، اور ان کے پہرے داروں کا، ان کو حمایت دینے والوں کا، قانون کے مطابق ان کو پیروی دینے والوں کا بڑا برا حساب ہونے والا ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ قرآن کو کھولو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، قرآن کو کھولو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کے بجائے قرآن دباؤ، قرآن تھماؤ، پڑھاؤ ان کو۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ ناراض نہ ہو، جہاں بھی ہے وہ عارضی پیپر ہو رہے ہیں اس کے،
سن رہا ہوگا وہ جامی ہے، اللہ اس کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عارضی پیپر ہو رہے ہیں، وہ پیپروں کے لیے جا رہے ہیں، مدرسے آنے کے لیے اس کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، اور اسکول میں 6 گھنٹے بیٹھنے کے لیے وہ بیمار نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ نوجوان اور ہر وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو اب اسکول کھلنے پر اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ بچے یہاں نظر ہی نہیں آتے، کدھر ہے؟ اسکول جانا پیا، ٹیوشن جانا پیا، فلانی جگہ جانا پیا۔ قبر میں اس نے روشنی دینی ہے، میدان محشر میں اس کتاب نے کامیابیاں نصیب کرنی ہے۔ میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، پڑھاؤ، میں کہتا ہوں جو ڈگری آج تک کسی نے نہیں حاصل کی وہ دلواؤ، لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کو کون کھولے گا؟ دکھ ہوتا ہے، مجھے اس بچے پر دکھ ہوا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے لیے وہ مسجد میں آ کر نہیں بیٹھ سکتا، بیمار ہوں گا۔ تو سوال تو ہے نا کہ اس کے امی ابو کے لیے، یار یہی بچہ اسکول کے لیے 6-7 گھنٹے وہاں بیٹھ سکتا ہے، مدرسے آ کر آدھا گھنٹہ وہ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ ساری حالات دو باڑے ہو گئے، پتہ نہیں کی ہو رہی ہے۔ اور بھائی جب اللہ ہمیں پکار رہا ہے، اللہ جب ہمیں صدائیں دے رہا ہے، اس وقت ہمارے کانوں پر بچٹ ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جان لو کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں